جو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے حکم کے فیصلے کے بعد واپس لے لی گئی ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 2-3 خبریں شیئر کروں گا، ایک پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے، اور دوسرا جو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے حکم کے فیصلے کے بعد واپس لے لی گئی ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے، ان کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ ایک اور بھی خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو پیپلز پارٹی نے کچھ دنوں سے خبریں چلی تھی کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے اور مذاکرات چل رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ یہ خبریں چلی تھی، میں نے بھی ولاگ کیا تھا، اور رابطے چل رہے تھے، میل ملاقاتیں، ڈسکشن چل رہی تھی۔ میری اطلاع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی پر پریشر ہے۔ میں نے 3 قسم کے پریشر جو ہیں 3 اطراف سے سمجھے۔ ایک، پارٹی کی سینئر قیادت، کیونکہ سینئر لوگوں سے میری خود بات ہوئی پیپلز پارٹی کے، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کابینہ میں شامل ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے، یعنی ان کی رائے یہ تھی۔ تو پارٹی قیادت کو بھی انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ کابینہ میں شامل ہونا چاہیے، وفاقی کابینہ میں، کیونکہ اگر نہیں بھی ہوں گے تو بھی آپ کے گلے میں نون لیگ کے اقدامات، نون لیگ کے فیصلے، حکومت کے فیصلے گلے میں پڑیں گے۔ آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ آپ عوام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم حکومت میں نہیں تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی اور یہ کام نون لیگ نے کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال حکومت کا حصہ ہے اور حکومت کی اتحادی ہے، حکومت میں بیٹھی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ کابینہ میں جانا چاہیے، شامل ہونا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کی رائے سامنے آ رہی تھی، اور دوسری طرف نون لیگ بھی چاہ رہی تھی۔ نون لیگ بھی مسلسل پیپلز پارٹی کو پریشرائز کر رہی تھی کہ پہلے دن سے، بلکہ نون لیگ نے منت ترلے کیے ہیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسری طرف جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مقتدر قوتیں بھی یہ چاہ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہو، لیکن اس کے بعد یہ جو مذاکرات اور رابطے شابطے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوئے ہیں، تو ان رابطوں کے بعد معاملات طے نہیں ہو سکے، معاملات نہیں بن پائے۔ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کیا چاہتی ہے، یہ تو ابھی سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا آپشن بھی پیپلز پارٹی نے گنوا دیا۔ اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ وزیر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب کے لیے یہ آپشن میڈیا میں رپورٹ ہوا، ڈسکس ہوتا رہا، کیونکہ پہلے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو شہید رہے تھے۔ نور الامین وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو وزیر خارجہ بھی بنایا تھا، اور وزیر خارجہ کے ساتھ پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بھی بھٹو صاحب کو دیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ہی دور میں پھر پرویز الہی صاحب بنے۔ پرویز الہی کو وزارت صنعت و پیداوار بھی تھی، وفاقی وزیر تھے، اور ساتھ میں ہی ان کو پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بھی دے دیا گیا تھا، جب قاف لیگ کو پیپلز پارٹی شامل کر رہی تھی اپنے ساتھ حکومتی اتحاد میں۔ تو یہ 2 مثالیں موجود تھی، اس لیے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں وزیر خارجہ کے ساتھ، یعنی وزیر خارجہ بھی ہوں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوں، اپنے نانا کی طرح۔ لیکن اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار بن گئے اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اسحاق ڈار بن گئے، تو وہ بھی آپشن پیپلز پارٹی نے گنوا دیا، ڈپٹی پرائم منسٹر والا۔ تو اب یہ جو مذاکرات اور یہ باتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اچھا، ابھی ریسنٹلی یہ خبریں جب چل رہی تھی کہ کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات چل رہے ہیں، رابطے چل رہے ہیں، تو ان ہی دنوں میں پھر بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے ساتھ۔ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس خبر کو اور مزید تقویت ملی، اور یہ تاثر ملا کہ
یقیناً کابینہ کے حوالے سے کوئی معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں، فائنل کرنے جا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملاقات میں، یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں کابینہ پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے گندم کی خریداری کے لیے زور دیا ہے وزیر اعظم پر، اور وزیر اعظم کو کہا ہے کہ کسانوں سے گندم جو ہے وہ فوری طور پر خریدے۔ یہ کہانی پھر پیپلز پارٹی کے ذرائع سامنے لائے ہیں، لیکن وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری جب ظاہر ملاقات کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ بات نہ ہوئی ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے ذرائع جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، تو پیپلز پارٹی کابینہ میں یعنی بجٹ سے پہلے بھی خبر یہ آئی ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی شامل نہیں ہوگی، اور بجٹ کے بعد بھی فوراً کوئی پیپلز پارٹی کا ابھی فی الحال امکان نہیں ہے کابینہ میں شامل ہونے کا۔ جب بھی اگر ہوئی تو اس کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو یا نہ ہو، لیکن فی الحال طے کیا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ کابینہ میں پیپلز پارٹی فوری طور پر نہیں آ رہی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی پنجاب میں حکومتی اتحاد یعنی نون لیگ اور اتحادی جو ہیں اور پیپلز پارٹی، ان کو ملنے والی خواتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سپریم کورٹ نے معطل کر دی تھی۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نشستیں معطل کر دی ہیں۔ اب پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے ہوا ہے، اور صدارت جو ہے اسپیکر احمد خان نے کی۔ اسپیکر نے اپوزیشن رکن رانا آفتاب ان کا مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اسپیکر نے ارکان کی معطلی کے حکم پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا۔ حکومتی اتحاد کے معطل ہوئے ارکان کی کم از کم تعداد 27 ہے، جو حکومتی ارکان ہیں جو معطل ہوئے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے ڈیسک بجا کر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا خیر مقدم کیا۔ خبر کے مطابق کہ 6 مئی کو سپریم کورٹ نے یہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی تھی، اور مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم کیس کو سماعت کے لیے منظور کر رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو معطل کر رہے ہیں، تاہم فیصلوں کی معطلی اضافی سیٹیں دینے کی حد تک ہوگی۔ 4 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ یہ خبر ہے، یہ 2 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔